میں نے حنفی فقہ کو پڑھنا شروع کیا ہے اور اس کی مختلف کتابوں میں جو الفاظ آئے ہیں الثانی الثالث سے کیا مراد ہے۔ بچے آپ نے لکھا اور لگتا بھی یہی ہے کہ جو معصومانہ سا سوال ہے یہ معصوم بچے یا کسی علم کو جنہوں نے شروع کیا ہے وہی پوچھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ یاد رکھیے کہ 3 شخصیات ہیں، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد امام ابو یوسف، یہ دوسرے ہیں، ثانی ہیں، اور ثالث جو ہیں وہ امام محمد رحمہ اللہ، چوتھے حسن ابن زیاد، اور ان چاروں کے جو آگے شاگرد ہیں ان میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہیں۔ تو جہاں کہیں آئے گا فقہ کی کتابوں میں کہ امام نے یہ کہا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس پہ یہ ہے۔ اور جہاں یہ مل جائے گا کہ لاہما کہ ان دونوں نے یہ کہا ہے، تو اگر آگے پیچھے کی عبارت میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو 2 سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ اور اگر لکھا ہو، آپ نے فقہ میں پڑھا ہو کہ شیخین، تو شیخین بھی انہی دونوں کو کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور اگر کہا جائے طرفین تو 2 طرفیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور دوسری طرف جہاں پہنچ کے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ساکت ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فقہ کی اصطلاحات ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ اور صاحبین لکھا ہو تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد، صاحب امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں نعم العبد حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی کے لیے استعمال ہوا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بھی آیا ہے نعم العبد، اسے دیکھ لیجئے گا۔ کیا ندوہ انسٹیٹیوٹ میں کوئی مختصر مدنی مدتی کورس دستیاب ہیں؟ اگر نہیں تو درس نظامی یہ سارا سوال بھائی عبداللہ بن محمد صاحب جو آپ نے تحریر فرمایا، ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف لائبریری ہے یا فتویٰ ہے اس کا کام ہے یا قرآن کریم کا حفظ ہے، اور بچے بالکل ابتدائی کلاس میں پڑھتے ہیں، وہ بھی ابھی آئے ہیں، 10 ایک بچے ہیں، تو ہمارے ہاں کوئی ایسا باقاعدہ سلسلہ نہیں۔ یہ جو آپ نے علامہ اقبال کی نظم کہی ہے، یہ دراصل وہ ہے عبدالاحد صاحب، آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی تو ہی تو آپ نے لکھ کے بھیجا ہے، ضرب کلیم۔ اس میں تصوف کے موضوع پہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درماں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس میں ضرب کلیم میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ 4 قسم کے عوالم ہیں، اور ان عوالم کی تشریح ہم نے بہت مرتبہ کی، ملکوت ہے، لاہوت ہے، ناسوت ہے، جبروت ہے۔ اور عالم لاہوت کے متعلق تو صوفیہ نے منع لکھا ہے کہ اسے عالم بھی کہا جائے، ہم بہت جگہ بھیا اس کی تشریح کر چکے، اور بس اتنا وقت اب نہیں ہے، جن کو اگر سننے کی کوئی ضرورت ہو تو سن لو، ورنہ کہیں اور سے پوچھ لو۔ مالک بن نویرہ رضی اللہ عنہ کون تھے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیوں شہید کیا؟ یہ جو مالک ابن نویرہ ہیں نا، ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا بھی چاہیے یا نہیں، یہ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ان شخصیات کے متعلق اہل سنہ کی کیا رائے ہے؟ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی تھے بھیا، اور رائے کسی کی کیا ہونی ہے؟
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالے گئے تھے۔ آخری حج جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ گیا تھا، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کی ولادت راستے میں ہی ہوئی تھی اس بچے کی، تو انہیں نہلا دھلا کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ نانا ہوئے نا، تو وہ لے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک محمد بن ابو بکر کے منہ کھول کے بچے کے منہ میں ڈالا اور پھر فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو ان کا اللہ کے رسول آپ رکھیں گے؟ تو آپ نے کہا سمو ہو گئی اسمی، اسے میرا نام دے دو، جو میرا نام ہے اس کا نام بھی وہی رکھو۔ تو محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اس معنی میں شمار ہوتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات اس بچے کے حال پہ رہیں، اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ان کے سوتیلے بیٹے تھے، کیونکہ اسماء رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اسماء کی شادی پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی، اور پھر اس سے پہلے اسماء کی شادی ہوئی تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسماء اس کی محمد بن ابو بکر کی عبادت سے بہت متاثر تھے اپنے بیٹے کی عبادت سے، ہوا جو کچھ کے ہوا، اور جو قتل اور یہ ساری چیزیں ہیں، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے جواب دینا، یہ سب چیزیں ہم وہاں کہہ چکے ہیں جہاں پہ بات آئی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم تعبداً واجب ہے۔ اس پہ پوری بات ہم نے کی ہے۔ ہم نہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو نامعصوم مانتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہم گناہوں کا ارتکاب جس میں قتل، شراب، بدکاری یہ سب چیزیں شامل ہیں، نہ ہم انہیں اس درجے پہ لاتے ہیں جو باقی امت کے گناہ گاروں کا درجہ ہے۔ ہم تعبداً بطور عبادت ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں اور ان کی گستاخی کو بالکل روا نہیں جانتے۔ یہ نقطہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا ہے، بس جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے وہی رائے تمام اہل السنہ کی ہے۔ علامہ عنایت اللہ خان مشرقی کون تھے؟ طیب صاحب وزیر آباد سے۔ علامہ عنایت اللہ خان مشرقی وہ اس قوم کے قائد تھے بھائی، بہت بڑی شخصیت تھی۔ امت میں جن لوگوں نے جذباتی قیادتیں کر کے امت کا تیا پانچا کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا، ان میں عنایت اللہ مشرقی بھی تھی۔ یہ ان گمراہ لوگوں میں سے تھا جنہوں نے محض جذبات اور اسلحہ اٹھا لو اور لڑو اور مارو اور مر جاؤ۔ یہاں پنڈی میں ان کا دفتر ہوتا تھا، یہ ہیں جی خاکسار تحریک کے بانی تھے، یہاں پنڈی میں چاہ سلطان پہ ان کا دفتر ہوتا تھا، اور دنیا جہان کی خرافات لکھی، مولوی کا مذہب، دو آنے اور کیا کیا کتابیں، اور پھر حدیث کا انکار، اور بیلچے لے لو اور مارو جس کو مل جائے۔ وہ نتیجہ یہ نکلا کہ 1940 میں انگریزوں نے بھی گولی چلا دی، بس کہاں گولیاں چل رہی تھیں اور کہاں یہ آگے اس کے بیلچے رکھ رہے تھے، پھر وہی کچھ ہوا جو ایسی تحریکات میں ہوتا ہے۔ یہ اس امت کو بخار چڑھ گیا تھا بر صغیر کے لوگوں کو، اس لیے اس شخصیت کے کیا کہنے جناب، ایک سے ایک بڑا پیدا ہوتا رہا نا۔ صدام حسین بھی تھا، اگر تمہیں زمانہ یاد ہو، پورا ملک اور خاص طور پہ پٹھان اپنے بچوں کے نام صدام رکھو، پھر صدام جن بچوں کے نام تھے ان کی ریلی بھی لاہور میں نکلی، پھر تمہارا بڑا لیڈر اسامہ بن لادن تھا، پھر تمہارا یہ ایک لیڈر یہ تھا۔ کوئی ہے جس نے جذباتی قیادت میں لوگوں کو بلایا نہ ہو اور جوانی میں انہوں نے برباد کر کے پھر 10 سال بعد ہوش آیا کہ یار یہ سب کچھ تو غلط، تو پہلے کس نے کہا تھا آگ میں منہ دینے کو؟ یہ سب جذباتیت اور سب گمراہی ہے،
اور ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے امت میں کیا، اور ان ظالموں نے، وہ ایک اور بھی ظالم تھا بڑا، وہ جماعت اسلامی کا وہ جو ٹیچر تھا، لے گیا لوگوں کو افغانستان ہزاروں کے حساب سے، اور کنٹینرز بند ہو گئے اور لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کھایا۔ یہ سب تمہارے جذباتی تحریکوں کے لیڈرز ہیں۔ اللہ بخشے ہمارے دادا بڑا منع کرتے رہے، بہت پڑھے لکھے بھی تھے الحمدللہ، منع کرتے رہے کہ مت جاؤ مت جاؤ۔ دادا کے بھائی چلے گئے تھے، خاکسار تحریک اور خاکسار تحریک، اور وہ بیلچے ہم نے بھی دیکھے ہیں گھروں میں، تو اس بیلچے پہ ہی پکایا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ نانا کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، تم لوگوں کے قبلے ہی درست نہیں ہیں۔ یا اللہ، اب پردادا نے جو مسجد بنائی تھی اس کے قبلے کے پیچھے پڑ گئے، پھر دادا کو کہ اس مسجد کا قبلہ ٹھیک نہیں، قبلہ، یہ سب مشرقی کی پھیلائی ہوئی گمراہ کن تحریک کے نتیجے تھے۔ 1940 میں لاہور میں جو گولی چلی، تمہارے دادا کے بھائی بھی اس میں شہید ہو گئے، پھر دادا اور نانا اور باقی لوگ وغیرہ گئے اور وہاں سے لاش پھر راولپنڈی لائے۔ اس لیے یہ خاکسار تحریک تو گویا ایک طرح کی گھر کی چیز تھی۔ یہ سارے کرتوت ہم نے دیکھے، اسی یہ سب جذباتی قیادت ہے، جو قیادت ہمیشہ افغانستان جہاد جہاد یہ وہ۔ اب کل کا بیان پرسوں کو پڑھ لینا، پرسوں فرمایا ہے کہ یہ سارا جہاد ہم سے امریکہ اور مغرب نے کروایا۔ تم دودھ پیتے تھے، تم استعمال ہو گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، سارے نفع اٹھا کے لاکھوں گھر برباد کر کے، لاکھوں مرد و عورت عزت اور قتل اور سب کچھ کرا کے، اب یاد آیا ہے کہ فلاں نے کرایا اور فلاں نے کرایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مذہبی قیادت لوگوں کے خون سے کھیلتی ہے، یہ مذہبی قیادت لوگوں کے مال سے کھیلتی ہے، اور یہ مذہبی قیادت جنسی استحصال کے قائدین ہیں۔ آگے تم بھی اس جہنم میں منہ دے لو۔ ہر 20-30 سال بعد کوئی نہ کوئی لیڈر پیدا ہو۔ محمد علامہ عنایت اللہ خان مشر کی اس کی کتابیں پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ، حدیث کا انکار، والیاذ باللہ۔ سورہ نمل پارہ 19 تک۔ اچھا جی، مارکسزم، سوشلزم، کمیونزم ایک ہی نظریے کے مختلف نام ہیں یا الگ الگ نظریات ہیں؟ بھیا یہ الگ الگ نظریات ہیں، کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ ہمارے جدید دور میں اب اتنا تفصیل سے تو اس پہ جواب لکھا نہیں جا سکتا، لیکن عنایت شاہ صاحب ہمارے دور میں اگر آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہو نا تو 2 ملکوں کے نظام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک چائنا کا نظام جس میں اب ان کے موجودہ پریزیڈنٹ اور پچھلے جو تھے دھیرے دھیرے وہ تبدیلی لا رہے ہیں۔ اس سے چائنا میں سرمایہ کارانہ نظام، سرمایہ داری کا نظام، اس کی طرف وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں۔ اور ایک اس کے بہترین فارم اگر دیکھنی ہے تو سویڈن کا نظام دیکھنا چاہیے۔ اس وقت سویڈن کا نظام اسلام کے قریب ترین نظاموں میں سے ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سویڈن میں کوئی اسلام نافذ ہو گیا ہے، والیاذ باللہ، لیکن مارکسزم کی بہت اچھی اور چھنی چھنائی جو ایک امپلیمنٹیشن آپ کو ملے گی وہ سویڈن کے سسٹم میں ملے گی کہ وہ اس کے اس زمانے میں صحیح ترجمان ہے۔ رمضان المبارک میں اسرائیل کی بمباری کے بعد میرے کلاس فیلو نے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں بطور مسلمان اپنے غزہ کے بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے FSC کر لی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے پیسے کمانا شروع کیے کہ اس سے مدد کرنی چاہیے، اور اس کے لیے یہ کام کر لیے۔ اور حکومت اگر یہ کرے، اور سوال میرا پہلا یہ ہے کہ ایک نظام ہے اور اس میں کچھ اشارے ملے ہیں، اور ایک کمپنی کوئی کھولی ہے اور امتحان کے بھیا آپ نے بنیادی اینٹ ہی ہمارے نزدیک غلط رکھی، اس کو صحیح کریں۔ اور آپ نے یہ
فوٹو کاپی جو بھیجی نا، اس کا مطلب ہے بہت جگہ اس سوال کو بھیجا ہوگا، اور اس ملک میں وہ بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کریں گے، بہت اچھا کیا ہے کلاس فیلوز میں، ہم جیسے بھی، کہ لٹیا ڈبو دی، اللہ کے یہاں اجر پاؤ گے کیونکہ تمہاری نیت ٹھیک ہوگی نا، لیکن باقی خاندان کی زندگی کی لٹیا ڈبو دی، ایف ایس سی کے بعد سیدھی طرح منہ لگ کے تعلیم مکمل کرو۔ میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں، دل میں سوال اٹھتا ہے کہ اپنے اسکول کے بچوں کو دین و دنیا کی تعلیم بہترین فراہم کروں، اور چھوٹی چھوٹی سطح پر اصلاح کی کوششیں کرتی رہتی ہوں، کاوش کرتی ہوں، مالی مجبوری نہ ہو تو کیا بہتر ہے کہ خاتون اسکول کی ملازمت چھوڑ کے گھر پر مکمل توجہ دے، یا حالات کو دیکھ کے تدریس کے ذریعے مثبت کردار ادا کرتے رہنا چاہیے؟ اسلام آباد سے آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیں بہن، بہت چھوٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد سے نوازا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تدریس، یہ سب چیزیں چھوڑ کے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ بس سوسائٹی میں ایک اچھا شہری بچہ چاہیے، شہر کا ایک اچھا بچہ چاہیے، اس میں اضافہ کر لیں، بہت بڑی بات ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر کے جائیں، اپنے بچوں کی تعلیم 30-40%، تربیت تو 70% باقی جو کرنی ہے ان کی تربیت کریں، انہیں سکھائیں۔ مثلا آپ انہیں اردو پوری زبان پڑھائیں۔ اردو زبان سے کاٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے 300 سالہ علم کو آگ لگا دیں گے۔ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پرشین پڑھائیں۔ 1000 سال سے زیادہ کا علم ہمارے ہاں پرشین میں، سب سے اچھی چیز یہ ہے۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ پڑھا رہی ہیں، معاشی کسی مجبوری سے اسے جاری رکھیے، اور اس کی اللہ نے بھی اجازت دی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ بچوں کو جو کچھ بھی پڑھا رہی ہیں، اس نظام تعلیم اور اس سے ٹکرانے کی بجائے جو کتابیں ہیں پڑھائیں، اور بچوں کی تربیت کریں۔ تعلیم سے زیادہ تربیت چاہیے۔ جو بچے کلاس میں آتے ہیں نا، کم سے کم جھوٹ سے نفرت ان بچوں کو سکھائیں۔ یہ سارے نظامی جھوٹ پہ مبنی ہیں اور جھوٹ پہ چل رہے ہیں۔ ان بچوں کو اس ڈگر پہ لائیں کہ بیٹے علم کی دنیا سے نہیں نکلنا، علم حاصل کرو، اس کے بعد جا کے سیاستدان بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وہ جو کچھ ہے وہ کرو، لیکن اپنی تعلیم کی تکمیل ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ وہ کہہ رہا ہے جس سے خود تعلیم حاصل نہیں کی، راتوں کو صبح میں تبدیل کیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے پڑھائیے، خوب پڑھائیے، اجرت ہے، اچھی سے اچھی اجرت پر پڑھائیے، لیکن جب اپنی اولاد اور کی چیزیں ہو جائیں تو سب چھوڑ کے اس امت کو ایک پوری ایک کامیاب نسل چاہیے، تب جا کر حالات بدلیں گے، باقی باتوں کو چھوڑ دیں۔ سوال ایک خاتون نے اور بھیجا ہے کہ سنا ہے کہ احادیث کا علم براہ راست حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی معتبر استاد کی نگرانی میں پڑھنا چاہیے، وگرنہ گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ نگرانی میں ایسا کوئی کورس یا سیریز موجود ہے جس میں احادیث کی تفصیلی تعلیم دی گئی ہو، یا ہمارے ادارے میں نہیں بھی ہمارے پاس اتنے اسباب اور وسائل بھی نہیں ہیں اور اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہم اس کے بالکل 100% قائل ہیں کہ احادیث کو اساتذہ سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں کبھی کبھی اتنی مشکل چیزیں پیش آتی ہیں کہ ڈر لگتا ہے انسان کا ایمان ہی نہ اٹھ جائے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے انہیں چکمہ دینے کی کوشش کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا خیمے میں تشریف لے گئے اور پھر گھبرا کے باہر آ گئے۔ اب اس حدیث کو اگر اساتذہ سے نہ پڑھا ہوا ہو نا، تو یہاں پہنچ کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار کیا تھا۔ اساتذہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں حدیث میں جو سمجھنے کے لیے بڑے ماہر آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ موت کا خوف آپ پہ غالب آ گیا ہے، کیوں بھئی؟ مرنا تو سب نے ہے، اس راہ پہ سب نے جانا ہے، ختم کیجئے خود اس خوف،
اور ان احادیث اور ان آیات کا ورد کیجئے جس میں اللہ نے خود کہا ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے پہ پیش آئے گا، اپنے بندوں کی مغفرت اور بخشش کرے گا۔ سیدھی سادی بات ہے، اچھے کام کرتے رہیے اور اس پہ چھوڑ دیجیے، بس اچھے کام کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ خود جانتا ہے جو اس سے حساب کرنا ہے۔ سپردم بتوم آیا ہے خیشرا، اللہ زندگی کا سارا سرمایہ تیرے حوالے، تو دانی کا حساب کم و بیشرا، اب تو خود ہی حساب کر لے کہ کیا نیکیاں ہوئیں کیا گناہ۔ ہمیشہ ان احادیث کو پڑھنا چاہیے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ، اللہ پہ توکل اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مصنوعات کے بائیکاٹ سے ہم اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں؟ کیا تمام کاروبار یہودی اس لیے کاروبار کر رہے ہیں کہ فلسطین کو ختم کیا جائے؟ بائیکاٹ کی شرعی حیثیت پہ ہم کئی مرتبہ بات کر چکے، اور آپ کئی مرتبہ بائیکاٹ کر چکے اور آپ نے اس کے نتیجے بھی دیکھ لیے۔ صحیح ہے، ایک 7 اپ اور ایک پیپسی کولا جیسی چیز تو تم اپنے اندر سے مٹا نہ سکے، اور باتیں کتنی اچھل اچھل کے کرتے ہیں۔ اور یار یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے صدیوں میں اپنی قوموں کو بنایا ہے، محنت کی ہے، اور جذبات کا تحمل کر کے انہوں نے اپنی قوموں میں نئی سے نئی چیزیں ایجاد کی۔ امریکہ کس بنیاد پہ چل رہا ہے؟ نئی سے نئی تحقیقات آ رہی ہیں۔ یورپ پورا کس بنیاد پہ چل رہا ہے؟ ان لوگوں نے علم میں کمال حاصل کیا، اور ہم ان کی ایک ایک پروجیکٹ پوری امت مسلمہ کے بجٹ سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس یار اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو چھت فراہم کر سکے۔ چھت بھی بڑی چیز ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس ملک میں سیٹس لگائی جا سکے، واش رومز کا نظام قائم کیا جا سکے، اور باتیں بائیکاٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ والد صاحب کا کہنا ہے کہ باہر کے برگر اور پیزا اور مردہ مرغیوں کے گوشت سے تیار کیے جاتے ہیں، قوم میں سستی، بے حسی، غفلت پیدا ہو رہی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے روحانیت اور تقویٰ پہ منفی اثرات پڑتے ہیں۔ امین صاحب دیکھیں، ایک ہے فتوے کی بات، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ برگر حرام ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چکن برگر حرام ہے۔ ہم ماشاءاللہ اتنی عالی قوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں سن 80 میں جو لوگ گئے ہیں، 85 میں گئے، ان سے پوچھنا مکہ مکرمہ میں دکانیں کھلی ہوتی تھیں ہیم برگر۔ یہ تو بڑے عرصے بعد کسی نے جا کے بتایا کہ وہ سور کا گوشت، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ کرو، تو پھر نام بدلے۔ یہ تو ہماری تعلیمی حیثیت ہے، اور یہ غیروں کی تہذیب کو بغیر پرکھے جذب کرنے کا جذبہ ہے۔ پوری دنیا آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں نا، 8-9 پوائنٹس انہوں نے گن لیے ہیں جہاں پہ گریوٹی زیرو ہو جاتی ہے، کشش ثقل زیرو ہو جاتی ہے، نظام بدل جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک مدینہ منورہ میں بھی ہے، وہاں چلے جاؤ، آج بھی چلے جاؤ نا، وہاں پہ کیا کہتے ہیں، وادی جن وادی، ان کو اتنی تعلیم کسی نے نہیں دی پچھلے 20 سال سے کہ کوئی جنات ونات اس وادی میں نہیں ہوتے۔ یار یہ صرف گریوٹی کا زیرو ہو جانا ہے، یہ تو ہمارا حال ہے، اتنے تو ہم مہذب ہیں، کسی لائن میں رکھنے جوگے ہمیں، اور بات ایسی کرتے ہیں۔ تو آپ کے والد صاحب دیکھیں، فتویٰ تو ہم نہیں دے سکتے نا کوئی بھی، لیکن کیونکہ ان چیزوں کا کھانا تو جائز ہے۔ باقی رہ گئی کہ اس کی وجہ سے روحانیت اور تقویٰ پہ فرق پڑتا ہے، یقیناً فرق پڑتا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ خالص گندم اور خالص دیسی گھی اور خالص گڑ جس میں کیمیکل نہ ملایا گیا ہو، اس کے کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے نا، پھر 30 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اسپتالوں میں۔
حج تمتع کرنے والے طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیں تو طواف زیارت کی سعی ادا ہو جائے گی۔ یہ چیز اچھی ہے نہیں، کیونکہ تمتع والے پہ طواف قدوم تو ہوتا نہیں، لیکن اگر حج تمتع کرنے والے نے عمرے کے طواف کے بعد سعی کے علاوہ حج کا احرام باندھنے کے بعد طواف قدوم کر لیا، وہ جو طواف قدوم حج کے لیے کرے گا، حج کا احرام باندھنے کے بعد دوبارہ احرام باندھتے ہیں نا تمتع والے، اب جو احرام باندھے گا اس میں اس نے طواف قدوم کیا، اس کے بعد اگر سعی کر لی تو وہ جو سعی 12 ذی الحج کو واجب ہونی تھی وہ ادا ہو جائے گی، لیکن یہ اچھی بات نہیں۔ یہ صرف قران والوں کے لیے ہے کہ قران والے جا کر طواف قدوم کریں، پھر وہ سعی کریں اس نیت سے کہ جو آخری طواف فرض ہے، طواف وداع سے پہلے جو طواف فرض ہے اس کے بعد بھی صحیح ہے، تو اس دن جو زحمت ہوتی ہے اللہ اس سے بچنے کے لیے آج صحیح کر رہا ہوں، تو قران والوں کے لیے طواف قدوم اور پھر وہ صحیح جو 12 ذی الحج کے بعد 12 ذی الحج تک تھی وہ کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ پھر وہ عمرہ کرے گا تو 2 مرتبہ طواف کرے گا، 2 مرتبہ صحیح کرے گا۔ مسبوق امام کے ساتھ قعدہ اولیٰ میں شامل ہو اور امام کے تشہد مکمل کرنے سے پہلے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا ایسے مقتدی کے لیے پورا تشہد پڑھنا واجب ہے یا ضروری؟ بہت طویل سوال ہے افتخار صاحب۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ کوئی امام کے ساتھ اس وقت ملے نماز میں جب درمیان کا تشہد پڑھا جا رہا ہے۔ یہ تشہد جو ہے نا التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک اتنا ہے، اور یہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، ضروری۔ اگر دوسری رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں امام اس میں شامل ہوا ہے تو اس میں تو اسے چاہیے کہ پورا کرے عبدہ و رسولہ تک، چاہے امام کھڑا ہو جائے۔ مثلا یہ آیا اور یہ بیٹھ گیا امام کے ساتھ، امام نے فوراً اللہ اکبر کہا اور تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا، تو اسے چاہیے کہ عبدہ و رسولہ تک پورا کرے پھر کھڑا ہو۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ ملا سلام سے پہلے، اب وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، اور علماء کہتے ہیں کہ اگر بغیر پڑھے کھڑا ہو جائے گا تو اس پہ اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی، ناپسندیدہ قرار پائے گی۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، کچھ کہتے ہیں ہاں۔ تو پہلی صورت 2 رکعتوں کے بعد والی ٹھیک ہو گئی، دوسری صورت میں اسے چاہیے تھا پڑھتا، نہیں پڑھا، نماز مکروہ ہوئی، بعض کے نزدیک نہیں ہوئی۔ تیسری بات، ان دونوں صورتوں میں پورا پڑھنے کی صورت میں اور چوتھی رکعت کے سلام سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا، ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ آپ نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جمعہ ہوتا تھا اس پہ بات فرمائی ہے، تحریر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جمعہ پہلے ہی یہی ہوتا تھا کہ آپ نماز پڑھاتے تھے، پھر 2 خطبے ارشاد فرماتے تھے، یا ایک خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جب سن مبارک زیادہ ہو گیا، عمر زیادہ ہو گئی، تو جسمانی تغیرات بھی واقع ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن بعد میں خود آپ نے اپنی حیات طیبہ ہی میں جمعے کے 2 خطبے پہلے کر دیے تھے، نماز اس کے بعد پڑھاتے تھے، اور وہی امت میں آج تک جاری۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مراسیل ابو داؤد، ایک سنن ابی داؤد ہے نا جو پڑھائی جاتی ہے، ایک ان کے مراسیل ہیں، اس میں آپ دیکھیں انہوں نے بالکل واضح طور پہ بتایا ہے کہ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ سب حضرات جو تھے وہ 2 خطبے دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ جمعے کی 2 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔
موبائل کمپنی والوں نے فیملی پیکج منتخب کیا ہے جس کے ذریعے تقریباً 5 آدمی اس پیکج میں شریک ہوتے ہیں، تو اب وہ کوئی کم استعمال کرتا ہے، کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے۔ ظاہر صاحب جب سارے لوگ مشترکہ طور پر استعمال کریں اور کسی کو اس پہ اعتراض نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔